احکامات سے بچنا ہے، دیندار ہونا ہے، متقی ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور دین کے لیے مسلسل مالی قربانی کرنا، یہ بھی اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ نظام اس وقت قائم کیا گیا تھا جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متواتر الہامات ہوئے کہ آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب ہے اور آپ جلد رحلت فرمانے والے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کو آپ کی قبر کی جگہ بھی دکھائی گئی اور مختلف الہامات اور خوابوں کے ذریعے یہ جگہ دکھائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے رسالہ وصیت میں تحریر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں۔ اب حضور کی توقعات ہم سے یہ ہیں کہ ہم اس اسکیم میں شامل ہو کے کامل الایمان ہو جائیں گے، اور تا ان کے کارنامے یعنی جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تحریک کے نتیجے میں آنے والے اموال اشاعت اسلام وغیرہ میں خرچ کرنے کے بارے میں انجمن کو تفصیلی ہدایات دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دور از کے آس پاتے ہیں، بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال کیوں کر جمع ہوں گے اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانے کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں وہ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلے کے ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لیے کام کرتے رہیں۔ 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خود آپ علیہ السلام کا مدفن بھی بہشتی مقبرے میں ہے۔ ہزاروں لوگ، ہزاروں احمدی جن کو توفیق ملتی ہے، خاص طور پر جلسے کے دنوں میں ایک تابقہ بنا رہتا ہے، وہاں پر جاتے ہیں، آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں، جو دوسرے افراد وہاں پر مدفون ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اتنی دعائیں وہاں پر کی جاتی ہیں، ایسی جگہ جہاں پر اتنی رحمت اور فضل اور برکت کی دعائیں کی جا رہی ہوں، کون ایسا شخص ہے جو جانا نہیں چاہتا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف نظر کریں تو اس چیز کی امید نہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں جنت کا نظارہ بھی دکھائے گا۔ بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ویسی ہی بات ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے، اپنے خدا کے اوپر یقین رکھے کہ ہم نے اس کے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہا اور جس نظام کی طرف وہ ہمیں بلانا چاہتا تھا ہم نے اس میں شمولیت اختیار کر لی، اس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کے، تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں وہ نجات کا دروازہ دکھا دے گا۔ جو بہشتی مقبرہ ہے اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اس کے گرد ایک چار دیواری بھی بنا دی جائے، لیکن وہ چار دیواری نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں نہ بن سکی، آپ کی وفات کے بعد بھی ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر، بلکہ جب برصغیر پاک و ہند کے درمیان ایک دو ملکوں کی تقسیم ہو گئی تو اس وقت جا کر، بلکہ اس کے بھی بعد پاکستان اور انڈیا جب بن چکا ہے، درویشان میں سے بعض افراد نے یہ پیسے اکٹھے کیے جو تقریباً 35,000 کے قریب تھے، اور پھر ان کے ذریعے ان کو یہ خدمت کی توفیق ملی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اس بہشتی مقبرے کی ایک چار دیواری بنائی جائے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابتدا سے لوگ نہ صرف یہ کہ اس اسکیم میں شامل ہونے کے لیے مالی قربانی کرتے چلے آئے ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہشیں جو تھیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے مالی قربانیاں کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ ہم نیک، دیندار اور متقی افراد بن جائیں۔ اس کی طرف اگر ہم غور نہیں کریں گے
تو باقی مالی قربانیاں ہماری ضائع چلی جائیں. ہمیں اس چیز کی طرف سب سے پہلے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے نفسوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی شدید جو مخالفت تھی اس کے ایام میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بطور پیشگوئی یہ اعلان فرمایا تھا کہ آئندہ زمانے میں لوگ آپ کی اچھی یاد قائم نہ کریں گے، مگر ہمارا ذکر مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں شمار کیا جائے گا اور لوگ اچھے طور پر یاد کریں گے. مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی آج قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبر جہاں پر موجود ہے، جیسے کہ خاک صاحب نے عرض کیا، ہر سال ہزاروں افراد وہاں پر جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رحمت اور برکت اور درود کی دعائیں وہاں پر کی جاتی ہیں. ان دعاؤں میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ ملے گا جو کہیں پر بھی اس اسکیم کے اندر شامل ہونے کے بعد وفات پا گئے ہیں اور گویا وہ ایک لحاظ سے بہشتی مقبرے میں دفن ہیں. ان کے لیے بھی اسی طریقے سے رحمت، فضل اور برکت کی دعائیں کی جاتی ہیں، جو کہ نہ صرف ان کو آخرت میں درجات میں بڑھانے والی ہوں گی، بلکہ جو پیچھے ان کی رہ جانے والی نسل ہے ان میں بھی نیکیوں کو قائم کرنے کا وہ باعث بنیں گے. آخر پر خاکسار حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نصیر العزیز کی جو تازہ ہدایات ہیں وصیت کے حوالے سے، جو آپ نے آن لائن ملاقاتوں میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. حضور نے 2016 میں کینیڈا کے دورے کے موقع پر فرمایا، رسالہ وصیت کا عام لوگوں کے لیے بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. اس میں اسلام کی تاریخ ہے، پھر خلافت کیا ہے، وصیت کیا ہے. یہ چیزیں اگر پکی ذہنوں میں بیٹھ جائیں تو اگلی نسلوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز کے ساتھ نیشنل عاملہ جماعت احمدیہ سویڈن کی ایک آن لائن ملاقات میں حضور نے فرمایا، موسی کو 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، قرآن کریم کا ترجمہ جان کے ان احکامات پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو پڑھنے والا ہونا چاہیے، خلفاء کی باتوں کو سننے والا ہونا چاہیے، خلیفہ وقت کے خطبات کو باقاعدگی سے سننے والا ہونا چاہیے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ خصوصیات موسی میں ہوتی ہیں. پھر اگر عورتیں ہیں تو ان کو اپنے پردے کے معیار کو بہتر کرنا چاہیے اور دونوں کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے. ایک آئیڈیل موسی تو وہ ہے جو مالی قربانی کے لحاظ سے بھی اور اپنی دینی حالت کے لحاظ سے بھی، انتظامی تعلق کے لحاظ سے بھی، خلافت سے تعلق کے لحاظ سے بھی اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے. تب ہی وصیت کا فائدہ ہے، نہیں تو صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو ہم نے وصیت نہیں کروانی. اسی ملاقات میں سیکٹری وصایات جو تھے انہوں نے عرض کی کہ ہم نے تمام ممبران عاملہ کا سروے کروایا ہے تو پورے ملک میں اس وقت نیشنل اور لوکل عاملہ سے صرف 3 افراد غیر موسی ہیں. ہمیں بھی اپنے جائزے لینے چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی قسم کا جماعتی عہدہ موجود ہے تو کیا ہم نے اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھاتے ہوئے اس نظام میں شمولیت اختیار کر لی ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہونے چاہیے. اگر آپ میں غصہ دبانے کی صلاحیت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور عاملہ میں بھی ہیں اور موسی بھی ہیں، اگر کوئی آپ کے منہ پہ گالی دیتا ہے اور آپ جواب گالی سے دیتے ہیں تو آپ کا نیشنل عاملہ کا ممبر ہونا یا موسی ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے. نیشنل عاملہ میں ہیں تو نیشنل عاملہ کو سب کے لیے نمونہ بھی ہونا چاہیے. آپ کی جماعت کے ممبران نیشنل عاملہ کو اپنا رول ماڈل سمجھیں. نیشنل عاملہ کو توجہ ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو کیا نمونے دکھانے ہیں. ہر شعبہ دوسرے شعبے سے جڑا ہوا ہے، ہر شعبہ ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، تو تب ایک آئیڈیل معاشرہ جنم لیتا ہے
موجودہ حالات میں ایک آئیڈیل نہ صحیح بنیادی اسلامی احکام پر چلنے والا معاشرہ ہی قائم ہو جائے تو یہ بھی وصیت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ جو اس نے ہم پر انعامات کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ یہ نظام جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کا شکر ہم اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ اس اسکیم میں فوری طور پر شامل ہو جائیں اور نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والے ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح پر ہمیں عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے چھوٹی سی چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت کے ملنے پر بھی ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے بنیں، اس کے شکر گزار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبد شکور بنائے اور نظام خلافت اور نظام جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرماتا چلا جائے۔ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Und für den Garten entrauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und fallen eine Verheißung binden für ihn in der Tora und im Evangelium und im Koran.